الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم واجب الاحترام حضرات علماء کرام سامعین اعزاز نوجوان دوستو پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم میں ایک بات بتاتا چلوں، جو یہ اسٹیج ہوتا ہے اس پر دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک چھوٹا آتا ہے ایک بڑا آتا ہے۔ چھوٹا جو آتا ہے وہ سبق سنانے کی نیت سے آتا ہے، اور بڑے جو آتے ہیں وہ ہم سبوں کو نصیحت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں ان چھوٹوں میں سے ایک چھوٹا ہوں۔ یہ تو حضرت کی محبت کی بات ہے کہ مجھ جیسے کم علم کو یہاں بلا کر کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ اصل بیان تو ہمارے علماء اکرام تشریف فرما ہیں، جس میں ہم سب کے بڑے، ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا محمد ناظم صاحب جو مہد الاسلام مانک مئو کے ناظم اور محتمیم ہیں، اصل تو ان حضرات کا بیان ہوگا۔ ادھر ہمارے حضرت مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی جو اس مدرسے کے سرپرست بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، علمی بیان تو ان حضرات کے ہوں گے۔ میں تو تھوڑا سی موٹی موٹی باتیں سبق سنانے کی نیت سے بیٹھ گیا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، اور اللہ نے ان مجلسوں کے اوپر مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ جب یہ ایسی مجلس قائم کی جاتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، ایک فرشتوں تمہارا مقصود یہاں پر ہے، تمہارا مطلوب یہاں پر ہے۔ فرشتے آتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ آسمانوں پر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جاننے کے معلوم کرتے ہیں، فرشتوں میرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیری تعریف تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے۔ اے اللہ وہ تو جنت کی طلب کر رہے تھے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے اللہ وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ دور بھاگتے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جو ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان مجلس والوں کی مغفرت کر دی ہے، مگر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے آج ہمارے دلوں سے ان مجلسوں کی قدر نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا، کوئی جو ہے دنیاوی پروگرام ہوتا، جو ہے کسی پارٹی کا کوئی پروگرام ہوتا، کانگریس والوں کا ہوتا، بی جے پی والوں کا ہوتا، سپا والوں کا ہوتا، بسپا والوں کا ہوتا، تو نیچے تو کیا شاید کو اوپر بھی جگہ نہ ملتی۔ آپ حضرات محنت کرتے، ہماری بستی کے اندر فلاں لوگ آنے والے ہیں، کانگریس والے آنے والے ہیں، فلاں نیتا صاحب آنے والے ہیں، میرے محترم ایک ایک دروازے پر جاتے، ایک ایک دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے اور آئیے کہتے ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہماری عزت کا معاملہ ہے، جبکہ وہاں کوئی ثواب ملنے والا نہیں علاوہ گناہ کے۔ اور اگر آپ مدرسے والوں کا ساتھ دیتے، تقریباً 1 مہینے سے آواز لگائی جا رہی ہے فون کے ذریعے سے اور اشتہار کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے بتلایا جا رہا کہ ہمارے یہاں حضرت مولانا محمد ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، دین کی باتیں بتلائیں گے۔ میرے محترم آپ اگر محنت کرتے تو ہو سکتا تھا آپ کے کہنے سے کوئی بے نمازی آ جاتا اور دین کی باتیں سن کر وہ عہد کر لیتا، وعدہ کر لیتا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو مسلمانوں میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جاتا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے تمہارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیتے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ جب بھی ہمارے یہ علماء کرام مدرسے والے ہمیں آواز لگائیں، دن میں لگائیں، صبح میں لگائیں، شام میں لگائیں، تو ہم سبوں کو چاہیے ہم مدرسے والوں کا ساتھ دینے والے بنے، اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر محنت کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم آپ حضرات اگر محنت کریں گے تو جب زمین کے اوپر چلو گے وہ زمین کا ٹکڑا تمہارے لیے قیامت کے روز گواہ بنے گا، گواہی دے گا۔ تو اس لیے آپ سب حضرات تیار ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ خوب محنت کریں گے، انشاءاللہ سب تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں ہارون رشید، جن کی بیوی زبیدہ ہے، بہت نیک عورت ہے، اللہ کے قرآن کی عاشق ہے، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والی ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ حاجی لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ایک نہر کھدوائی، عرفات کے میدان تک اس کو پہنچوایا۔ کتنا بڑا کام کیا، کتنا اونچا کام کیا، کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا، کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبان باہر کو نکل رہی ہوگی۔ دیکھیں گے ایک سب جنتوں کی لگی ہے اور ایک سب جہنمیوں کی لگی ہے۔ ایک جہنمی جنتی سے کہے گا دنیا کے اندر تجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ وہ جنتی کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ وہ جہنمی کہے گا اللہ سے درخواست کر تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کر دے۔ وہ جنتی اللہ سے کہے گا اے اللہ اس تیرے بندے نے دنیا کے اندر مجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر اس کی جو ہے گناہوں کو معاف کر کے مغفرت کر دیں گے۔ تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا اونچا کام کیا ہے۔ مسلمانوں کتنے جانوروں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک فاحشہ عورت، ایک بازاری عورت، ایک گندی عورت جس نے کبھی اللہ اللہ نہیں کہا، جس نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، وہ چلی جا رہی ہے۔ دیکھا راستے میں ایک کتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ اس عورت نے اس کتے کے اوپر رحم کھاتے ہوئے کنویں سے پانی نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت
مغفرت کر دی ہے۔ تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا اونچا کام کیا۔ جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا زبیدہ کیا گزری، کہا اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ کہا تیری مغفرت کیسے نہ ہوتی، تو نے بڑے بڑے کام کیے، تو نے اچھے اچھے کام کیے، تو نے نہر کھدوائی، عرفات کے میدان تک پہنچوایا۔ زبیدہ نے کہا جب نہر کی باری آئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، زبیدہ اگر ہم تجھے بادشاہت نہ دیتے، اگر ہم تجھے خزانہ نہ دیتے، مال دولت نہ دیتے، تو کبھی نہر نہ کھدواتی، یہ بتا میرے واسطے کون سا عمل لے کر کے آئی ہے۔ زبیدہ کہتی ہے میری پیشانی پر پسینہ آ گیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی زبیدہ تیرا ایک عمل ہمارے یہاں قبول ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تجھے بھوک لگ رہی تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، لقمہ اٹھا کر کے منہ میں دینا چاہ رہی تھی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیدہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے لقمے کو واپس رکھ کر کے اپنی اوڑھنی کو جو درست کیا ہے اس کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم آپ حضرات نے مدرسے کی محبت میں، علماء کرام کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کیا، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کیا، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے، قیامت کے روز اللہ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ جب بھی ہمارے مدرسے والے، ہمارے علماء کرام ہمیں آواز لگائے تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے، اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے اپنی بستی کے اندر محنت کرے اور ان مدرسے والوں کا ساتھ دے، تو ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے اور قیامت کے روز میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ سب تیار ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں محترم، ہم یہاں پر جو جمع ہیں وہ اللہ کے مبارک کلام کی نسبت پر، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں، اور اللہ کا مبارک کلام بہت اونچا کلام ہے، اور اللہ کے مبارک کلام سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے، اللہ اسے بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ کاغذ کے دو ٹکڑے دونوں سفید ہیں، دونوں کالی روشنائی سے لکھے ہوئے ہیں، ایک کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے اور ایک کا تعلق اخبار سے ہے۔ جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، آئینے کا ٹکڑا، اللہ کے مبارک کلام کا ٹکڑا راستے میں پڑا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ مسلمان کا آ رہا ہے، دیکھا اللہ کے مبارک کلام کا ٹکڑا ہے، پڑھنا نہیں جانتا، شعور نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، فوراً اٹھاتا ہے، پیشانی سے لگاتا ہے اور جا کر کے مدرسے میں یا مسجد میں رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مسلمان کا بچہ چلا ہوا آ رہا ہے، دیکھا راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ہے، اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا تعلق اخبار سے ہے، اور اخبار کا تعلق دنیا سے ہے، اور دنیا ذلیل ہے، جو دنیا سے جڑ جاتا ہے وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ بشری نامی شخص چلے جا رہے ہیں، شراب کی حالت میں چلے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک کاغذ کا پرزہ جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا مبارک کلام لکھا ہوا ہے، اٹھاتے ہیں، پیشانی سے لگاتے ہیں، اور جو ہے شراب کی حالت میں ہے، اور جا کر کے مسجد میں امام صاحب کو آواز لگائی، امام صاحب یہ کاغذ کا پرزہ جس کے اوپر اللہ کا مبارک کلام لکھا ہوا ہے اسے وہاں رکھ دو جہاں اس کا مقام ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس وقت کے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کے ذریعے حکم دیا، میرا ایک بندہ مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، میرا ایک بندہ مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، اس کو مجھ سے ملا دو۔ اللہ کے مبارک کلام کے احترام کی وجہ سے اللہ نے
کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے الہام کے ذریعے کہا جا رہا ہے میرا ایک بندہ مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، اس کو مجھ سے ملا دو، اس کو مجھ سے ملا دو، اس کو مجھ سے ملا دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرتے ہوئے شراب خانے کے اندر جاتے ہیں، لوگوں نے شور مچایا حضرت شراب پینے کے لیے آئے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، اگر کوئی شراب خانے کے اندر پیسے کھلوانے کے لیے جاتا ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ شراب پینے کے لیے آیا ہوگا۔ مسلمانوں اگر کوئی رات کے 2 بجے مسجد کے اندر پنکھا اتارنے کے لیے جاتا ہے، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ تہجد پڑھنے کے لیے آیا ہوگا، ماحول کا ایک اثر پڑتا ہے۔ تو لوگوں نے شور مچایا حضرت شراب پینے کے لیے آئے، فرمایا نہیں شراب پینے کے لیے نہیں، شراب پلانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس سے؟ کہا بشری سے۔ لوگوں نے جواب دیا بشری نے بہت ساری شراب پلا کی ہے، فرمایا یہ شراب نہیں، اس شراب کا نشہ اتار کر کے دوسری شراب پلانی ہے۔ ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چل دیے، جا کر کے غسل کرایا، دوڑ جو ہے نماز جو ہے دوسرے کپڑے پہنائے، دوڑ رکعت نماز صلاۃ توبہ کی نیت بندھوائی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے رو لگائی اے اللہ یہاں تک میرا کام تھا، اب آگے تیرا کام ہے۔ مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بشری نے 40 یا 50 حج پیدل کیے ہیں اللہ کے مبارک کلام کے احترام کی وجہ سے۔ اس کاغذ جس کے اوپر اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا تھا، جس کے اوپر اللہ کا مبارک کلام لکھا ہوا تھا، یعنی اس کا احترام کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے 40 حج یا 50 حج پیدل کیے ہیں۔ مسلمانوں اگر میرے آپ اللہ کے مبارک کلام کا احترام کریں گے، پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام کریں گے، مدرسوں کا احترام کریں گے، تو اللہ مجھے اور تجھے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ مسلمانوں یہ طالب علم، یہ مہمان رسول، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ علم و عمل کے بہرے بے کرام حضرت رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پگڑی میں طلبا کی جوتیاں صرف اس لیے اٹھایا کرتے تھے یہ میرے نبی کا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عشق نبی ہے کہ جس پگڑی کو پکڑ کر لاکھوں لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے، اس پگڑی میں طلبا کی جوتیاں صرف اس لیے اٹھایا کرتے تھے یہ میرے نبی کا کلام پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں آج جو ہے مجھے جو ہے اللہ کا مبارک کلام بہت اونچا کلام ہے۔ آپ نے بہت ساری داستان سنی ہوگی، لیلا مجنون کی سنی ہوگی اور شیریں فرحات کی سنی ہوگی۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کو اللہ کے مبارک کلام کی محبت کے سامنے ان نام اور دیوانوں کی محبت بھی خاک کا تودہ نظر آتی ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ہر شیدائی، حضرت علیہ السلام کا ہر شیدائی قرآن کریم کی محبت کا پیکر اور سراپا عشق تھا۔ ان جانسارہ نے اسلام کو اللہ کے قرآن سے ایسا تعلق تھا، ایسی عقیدت تھی کہ اپنی آیت ہے اپنی جان کو جان نہ سمجھا، اپنے مال کو قربان کر دیا، محبوب ترین متاع زندگی خواہشات اور جذبات کو پامال کر دیا۔ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا، اللہ کے قرآن نے جس چیز کا اعلان کیا صحابہ نے اسے پورا کیا، اللہ کے قرآن نے جس چیز کا مطالبہ کیا صحابہ نے اسے پورا کیا۔ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا اقیموا الصلاۃ تو صحابہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا انفقوا مما رزقناکم تو سرکار کے دربار میں مالوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے قرآن نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو شراب کے شرائیوں نے شراب چھوڑ دی، جام توڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، جو ہے میخانے ویران ہو گئے۔ اور اللہ کے قرآن نے اعلان کیا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم تو قرآن کے دیوانے کفر و شرک کے خلاف ننگی تلوار لے کر میدان جہاد میں کود پڑے۔ جو ہے یہ تیرے عشق کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ خیر مسلمانوں ہمیں جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ حضرات کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک نصیحت آموز واقعہ سناتا چلوں۔ ایک صاحب رسول جو بچپن ہی میں دولت ایمان سے معمور ہو چکے تھے، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ان کا قیام تھا، روز آنا مدینہ کے جو ہے مدینہ جا کر اللہ کے مبارک کو حاصل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، مگر جو ہے اللہ کے مبارک کلام کی محبت ان کے سینے کے اندر گھٹ گھٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے سے آنے والی سڑک پر چلا جاتا تاکہ مدینے کا کوئی شخص مل جائے اور اسے اللہ کا قرآن سیکھو۔ اگر کوئی قافلہ نظر آتا میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتا اور ان سے خوشامد کرتا کہ اگر خدا کے واسطے کسی کا قرآن کی کوئی آیت یاد ہے اور
اور جو ہے وہ مجھے سنا دو، وہ مجھے سکھا دو، وہ مجھے پڑھا دو. کسی کے ایک آیت، کسی کے دو آیت اور کسی کے 3 آیتیں یاد ہوتی اور کی خوشامد کر کے اللہ کے مبارک کلام کو حاصل کیا جاتا، اللہ کے مبارک کلام کو حاصل کیا جاتا. مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے. صحابی رسول ہیں، ایمان سے سرفراز ہیں، مگر پھر بھی گزرگاہوں پر کھڑے انتظار کر رہے. کیوں؟ کسی مال دولت کی وجہ سے نہیں، ارے کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، اس قرآن کریم کی محبت میں جس کے ایک ہی آواز نے جو ہے درندہ صفت انسانیت کو جنجول اور حیات چوکا کا پیغام دیا. اس قرآن کریم کی محبت میں جس کی ایک ہی آواز نے وحشت و جہالت کا گھروں میں علم و عرفان کا چراغ روشن کیا. اس قرآن کریم کی محبت میں جس کے ایک ہی آواز نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہ رضوان کا تحفہ دیا. تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مسلمانوں آج چاروں طرف شور ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا. وہ مسلمان جس نے دریا جو ہے جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، وہ مسلمان جو بڑی سے بڑی سلطنتوں کو دیوبارہ کر دیا کرتا تھا، آج وہی مسلمان دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے. آج وہی مسلمان دوسروں کی مدد کا محتاج ہے. وہ مسلمان جس نے دریاؤں پر حکومت کی، وہ مسلمان جس نے سمندروں پر حکومت کی، وہ مسلمان جس نے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی، وہ مسلمان جس کے حکم کی تابعداری مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی. آج وہی مسلمان حیران اور پریشان وہ افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس و لاچار مجبور نظر آ رہا. مسلمانوں تاریخ اٹھاؤ اور ہر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ جس وقت آتش قضا ایران کے اٹھانے کا ارادہ کیا، حاکم وقت کو خبر لگ گئی اور خبر لگتے ہی دلائل اللہ کا جو ہے پل ہٹوا دیا، کشتیاں ہٹوا لی اور یہ سمجھ بیٹھا کہ لشکر اسلام نہ دریا کو عبور کر سکتے ہیں اور نہ ہم تک رسائی ہو سکتی ہے. ادھر لشکر اسلام دریا کے کنارے پر پہنچا، دیکھا ادھر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. سمجھ گئے آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے، آج ہمارے یقین کا امتحان ہے. یہ کیا تھا؟ گھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں گھوڑ سمیت کود پڑے. میں کہاں رکتا ہوں آج وہ فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں آج وہ فرش کی آواز سے. مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. مسلمانوں ایک مجاہد فی سبیل اللہ کا مٹی کا پیالہ دریا میں گر گیا. دریا کو للکارا، اے دریا جس کے حکم سے تو چل رہا ہے، اسی کے حکم سے دین حنیف کی خاطر ہم تیری آغوش میں پڑے ہیں. اگرچہ میرا پیالہ بہت چھوٹی چیز ہے، اسے واپس کر دے. مسلمانوں مجاہد فی سبیل اللہ کی بات ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ دریا کی موج آئی اور مٹی کے پیالے کو کنارے پر ڈال گئی. مسلمانوں آج وہ خدا موجود ہے کہ جس نے یا نار پوری برتم و سلام علیہ ابراہیم کہہ کر آگ کو پورے گلزار کر دیا تھا. آج وہ خدا موجود ہے کہ جس نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو ماں لشکر کے لاش دے کر فرعونیوں کو غرق کیا تھا. آج وہ خدا موجود ہے کہ جس نے ابرہہ اور ابرہہ کی فوج کو تباہ و برباد کر کے بیت اللہ شریف کی حفاظت کی تھی. آج وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمانوں تواریخ اٹھاؤ، اپنے اسلاف کی داستان کا مطالعہ کرو کہ ہمارے اسلاف کو جو کامیابی اور فتح مندی نے ان کے قدم جو چھپے اس کی صاف وجہ ہے کہ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، وہ میرے تیرے جیسے مسلمان نہیں تھے. ان کی زندگیوں میں اللہ کا قرآن نظر آتا تھا. مسلمانوں ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے کہا، روم کے بادشاہ نے اپنے پادریوں کو بلایا، اپنے علماء کو بلایا اور یہ کہا یہ مکہ کے لوگ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہمارے ملک کے اندر آ چکے ہیں، ہماری دہلیز پر آ چکے ہیں. یہ بتاؤ ان کو یہاں سے کیسے بھگایا جائے. ان کے سب سے بڑے پادری نے کہا ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں. جائزہ لینے کے لیے بھیجا اور وہ جائزہ لے کر کے آئے. کہا بادشاہ ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو یہ دیکھا ہے کہ وہ رات میں مسلح کی پشت پر رہتے ہیں اور صبح میں گھوڑے کی پشت پر رہتے ہیں. تو سب سے بڑے پادری نے کہا پھر تو ان کا رب ان کے ساتھ آیا ہے، پھر تو ان کا رب ان کے ساتھ آیا. اور جب ان کا رب ان کے ساتھ آیا ہے تو اسے کوئی واپس ہٹانے والا نہیں، ان کو کوئی شکست دینے والا نہیں. پادری کو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. کہا آپ لوگوں کو کیا اس لیے بلایا؟ آپ لوگوں کو اس لیے بلایا؟ آپ لوگ
کر دیا جائے. اور جب ان کی نظر سونے کے سکوں پر جائے گی اور جب ان کی نظر لڑکیوں پر جائے گی تو ان کا خدا انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا, پھر ان کو کوئی بچانے والا نہ ملے گا. آج مسلمانوں کا کوئی ہاتھ ہو رہا ہے. آج مسلمان اسمیل کے طریقے سے کمائیں, حرام طریقے سے کمائیں, دھوکہ دے کر کے کمائیں, جھوٹ بول کر کے کمائیں. ارے مسلمان ہے, جھوٹ اس کی زندگی میں اور غیبت اس کی زندگی میں, جھوٹ بول کر کمانا اس کی زندگی میں, دھوکہ دڑی اس کی زندگی میں. مسلمان ہے. مسلمانوں یاد رکھنا, آج مسلمانوں کی اکثریت مسلم ہے, مومن نہیں ہے. اگر خدا کی قسم مومن ہوتی تو یہ دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہوتا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو, گھبراؤ نہیں, افسوس نہ کرو. ہمارا وعدہ ہے اللہ کے رہا, ہمارا وعدہ ہے سب سے بلند تم ہی ہوں گے, سب سے بلند تم ہی ہوں گے. اگر تم پورے مومن ہوں گے, اگر تم پورے مومن ہوں گے, سب سے بلند تم ہی ہوں گے. آج مسلمان تو سب سے بلند نہیں ہے, بلند تو امریکہ ہے, بلند تو برطانیہ ہے, بلند تو جو ہے یورپ ہے, بلند تو اسرائیل ہے. اور مسلمانوں امت مسلمہ کی جو پٹائی ہو رہی ہے اور جو یہ عذاب آ رہا ہے یہ اللہ کی اجازت سے آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مجرم ہیں, ہم اللہ کے مجرم ہیں. اور مسلمانوں یاد رکھنا یہ عذاب جاری رہے گا, یہ عذاب جاری رہے گا جب تک کہ مسلمان اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے. جب تک مسلمان لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, جب تک کہ مسلمان میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے. تو خیر میرے محترم بادشاہ نے لڑکوں کو بلایا اور لڑکوں کو بلا کر کے کہا اگر تم ان مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساؤ گے, اگر تم ان مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساؤ گے تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے, ہم تمہیں سونا دیں گے, ہم تمہیں دیں گے, ہم تمہیں سونے کی سکے دیں گے. وہ لڑکی گئی, ادھر مسلمانوں کو پتا چلا کہ مسلمان جو ہے بادشاہ یہ مشورہ دیا ہے. بادشاہ نے یہ کہا جو مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا ہم ان کو امیر بنا دیں گے, ہم نے مالا مال کر دیں گے. تو بعد مسلمانوں نے اپنے کمانڈر سے جا کر کے کہا, کمانڈر نے 1 گھنٹہ تقریر نہیں کی, 2 گھنٹہ تقریر نہیں کی, صرف اللہ کے مبارک کلام کی تو آیت تلاوت کی ہے. چونکہ قرآن تو ان کے سینوں کے اندر اترا ہوا تھا, کانوں کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے. قرآن تو ان کے سینوں کے اندر اترا ہوا تھا. جنہیں لڑکوں نے زور لگایا مگر کسی مسلمان کی نظر نہ سونے کے سکوں پر گئی ہے نہ جو ہے لڑکوں پر گئی ہے. وہ لڑکی واپس جاتی ہے. بادشاہ سے کہا بادشاہ ہمیں تو یہ انسان نظر نہیں آتے ہیں, ہمیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتر آئی ہے. اور بادشاہ ہم تو انہی کا مذہب قبول کرتے ہیں جس مذہب کے اندر ہماری عزت محفوظ ہے, جس مذہب کے اندر ہماری عزت محفوظ ہے ہم ان کا مذہب قبول کرتے ہیں. آج مسلمان اپنے حالات کے اوپر نظر توڑا. آج مسلمان دیکھے تو صحیح, مسلمانوں آج مسلمان کون سے راستے پر جا رہا. مسلمانوں تمہیں دیکھا جائے گا, چوراہوں پر دیکھا جائے گا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, یہ قرآن والا ہے یا نہیں ہے. تمہیں چوراہوں پر دیکھا جائے گا, تمہیں بسوں کے اندر دیکھا جائے گا, تمہیں اسٹیشنوں پر دیکھا جائے گا, تمہیں ٹرینوں کے اندر دیکھا جائے گا. مسلمانوں تمہاری تہجد کو کوئی نہیں دیکھ رہا. رات کے 2 بجے تم تہجد پڑھتے ہو, رات کے 2 بجے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو, تمہارے قرآن کی تلاوت کو کوئی نہیں دیکھ رہا, تمہارے اللہ اللہ کرنے کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر تمہیں دیکھا جائے گا تمہارے لین دین کو دیکھا جائے گا, تمہارے معاملات کو دیکھا جائے گا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, اسلام کے اوپر عمل ہے یا نہیں ہے, اللہ کے مبارک کلام کے اوپر ان کا عمل ہے یا نہیں ہے. تمہیں لین دین کے وقت تمہیں بازاروں کے اندر دیکھا جائے گا. یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمان میں عرض کر رہا تھا اللہ کا مبارک کلام بہت اونچا کلام ہے. آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کنہوں نے بگاڑا؟ اس کے باپ نے بگاڑا. آج چھوٹا بچہ روتا ہے, اس کے ہاتھ میں بجائے قرآن کے موبائل دیا جاتا ہے, وہ موبائل پر انگلی چلاتا ہے. باپ کو شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں. ہمارا بیٹا کون سے راستے پر جا رہا ہے, ہمارا بچہ کون سے راستے پر جاتا ہے, انگلی چلاتا ہے, ماں خوش ہوتی ہے میرا بیٹا ابھی 2 سال کا ہے, میرا بچہ ابھی 3 سال کا
है, उंगली चलाता है, माँ खुश होती है, माँ खुश होती है, बाप खुश होता है, दुकानों पर खड़ा होकर के तारीफ करता है, अपने घरों के अंदर तारीफ करता है। हमारा बेटा, हमारा बच्चा बहुत समझदार है। और जब बड़ा होकर के वो माँ बाप जो है सर पकड़ कर रोते हैं। मुसलमानों, वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो जिद करता है मोबाइल ला करके दे जाए। माँ एक रोज मना करती है, 2 रोज मना करेगी, तीसरे रोज मोबाइल आ जाता है और मोबाइल के अंदर ये बच्चा गाने सुन रहा, लड़कियों का नाच देख रहा। ये बच्चे का जहन किसने बिगाड़ा? उसके बाप ने बिगाड़ा है, उसकी माँ ने बिगाड़ा है, घर के जिम्मेदारों ने बिगाड़ा है। मुसलमानों, एक वक्त वो था कि हमारी माएँ अपने बच्चों का जहन संभाला करती थी। हमारे बच्चा नेक कैसे बनेगा, हमारा बेटा अल्लाह करने वाला कैसे बनेगा, हमारा बेटे का यकीन अल्लाह से कैसे जुड़ेगा, हमारा बेटा कैसे इसका अकीदा बनेगा। जो होता है वो अल्लाह से होता है, जो होता है वो अल्लाह से होता है। बीमारी देने वाला कौन है? अल्लाह। सेहत देने वाला कौन है? अल्लाह। आसमानों को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। जमीनों को बिछाने वाला कौन है? अल्लाह। एक वक्त होता था कि बच्चों का ज़हन बनाया जाता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह जब चलने फिरने के लायक हुए तो जो है मकतब में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। माँ ने पहले ही खाना बना करके छुपा करके रखा ताकि हमारे बेटे का अल्लाह से मांगने का ये जो है यकीन हो जाए, हमारे बेटे का अकीदा अल्लाह से जुड़ जाए। माँ तो मोबाइल चलाना सिखाया जाता है और जो है बच्चा मदरसे से आया, माँ कहा माँ भूख लग रही है, खाना खिलाओ। अम्मा ने कहा बेटा अल्लाह से मांग। कहा अम्मा अल्लाह से कैसे मांगूं? कहा मुसल्ला बिछाया। अम्मा क्या करूं? कहा बेटा जो है तहियात की मिकदार बैठ जा। तहियात की मिकदार बैठ गया। अम्मा क्या करूं? अल्लाह के सामने हाथ उठा और ये कह ए अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर के आया हूँ, मैं तेरी तारीफ तेरी बड़ाई बयान करके आया हूँ। ए अल्लाह मुझे भूख लग रही, मुझे खाना खिला। अम्मा अब क्या करूं? कहा बेटा तलाश किया, क्योंकि माँ ने पहले ही खाना बना करके छुपा करके रखा था। खाना पीना खाना शुरू किया। कहा अम्मा क्या अल्लाह सबको खिलाता है? हाँ बेटा अल्लाह सबको खिलाता है। क्या अम्मा अल्लाह सबको पिलाता है? हाँ बेटा अल्लाह सबको पिलाता है। अब ये अल्लाह का नाम लेता जाता है, माँ का दिल खुश होता है। आज मोबाइल चलाता है, बाप का दिल खुश होता है। और मुसलमानों, रात के 12 बजे तक ये तेरा बेटा बिस्तर के अंदर मुंह दे करके ये लड़कियों का नाच देखता है, ये गाना सुनता है, ये तेरी तस्वीरें देखता है। मुसलमानों, अगर रात के 2 बजे तेरे बेटे को मौत ने पकड़ लिया, तौबा की तौफीक ना मिली, क़यामत के रोज़ तेरे बेटे का क्या बनेगा? कभी सोचा है तेरा बेटे का क्या बनेगा? तेरे बेटे का क्या बनेगा? तेरा बच्चा कौन से रास्ते पर जा रहा? कभी तुमने सोचा? नहीं सोचा है। ये हमारा बेटा, ये हमारा बच्चा कौन से रास्ते पर जा रहा? खैर मेरे मोहतरम, एक रोज ऐसा हुआ, 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद या जो है 15 रोज के बाद या 1 महीने के बाद माँ को खाना बनाना याद नहीं रहा। माँ जब पड़ोस में चली जाती है, बच्चे का आने का वक्त हुआ, अम्मा ने अल्लाह से रो लगाई, ए अल्लाह आज तो सारी तमन्नाओं पर पानी फिर जाएगा, आज तो सारी मेहनतें बेकार हो जाएगी। ए अल्लाह आज तो मेरे बेटे का यकीन टूट जाएगा, आज तो मेरे बेटे का अकीदा खत्म हो जाएगा। अल्लाह से रो लगाई, ए अल्लाह मेरी लाज रखना, ए अल्लाह मेरी लाज रखना। करीब में आई और आकर के देखा बेटा सो रहा है, खाना तैयार किया और बेटे को बेदार किया। बेटा आज तो भूख लग रही होगी। अम्मा नहीं, मदरसे से आया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से मांगा और ये कहा ए अल्लाह आज तो मांगने का तरीका बदलाने वाली मेरी माँ यहाँ पर मौजूद नहीं। अम्मा मुझे भूख लग रही। हाँ मैंने अल्लाह से कहा ए अल्लाह मुझे भूख लग रही, मुझे खाना खिला। अम्मा मैंने तलाश किया, खाना मिला, इतना मजा आया, आज तक इतना मजा नहीं आया। मुसलमानों, अगर मेरे बाप भी अपने बच्चों को अल्लाह के कुरान से जोड़ेंगे, हम खुद भी जुड़ेंगे अल्लाह के कुरान से, तो खुदा की कसम अल्लाह दुनिया के अंदर भी हमें ऐसा खाना खिलाएगा और आखिरत के अंदर भी हमें ऐसा खाना खिलाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि अलैह तकरीबन 13 या 14 साल की उम्र होती है, पढ़ने के लिए जाते हैं, रास्ते में डाकू मिल जाता। एक डाकू ने कहा बेटा तेरे पास कुछ है? कहाँ है? क्या है? कि 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? ये बगल में सिली हुई है। कहा बेटा बताया क्यों? कहा कैसे ना बताता, चलते वक्त मेरी माँ ने मेरा दहन बनाया था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। वो डाकू अपने सरदार के पास लेकर गया, सरदार ने पूछा बेटा तेरे
पास कुछ है? कहाँ है? क्या है? कि 40 अशस्त्रियां हैं, कहाँ है? यानी उस वक्त की इतनी बड़ी रकम 1 साल का पूरा राशन है। कहा बेटा बताया क्यों? कहा कैसे ना बता था, चलते वक्त मेरी माँ ने मेरा जहन बनाया था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। वो डाकू के सरदार के ऊपर ऐसा असर हुआ, वो रोने लगा और ये कहा है अल्लाह ये छोटा बच्चा अपनी माँ का फर्मा बरदार, हम इतने बड़े बड़े होकर के तेरी नाफरमानी कर रहे, मैं पर तौबा की है। माँ ने बच्चे का जहन बनाया, बच्चे ने इसके ऊपर अमल किया तो डाकू की निजात का जरिया बन गया। मुसलमानों आज तुम्हारे अपने बेटे को अरे मोबाइल चलाना सिखाते हो, अरे जो है तुम्हारे बेटे क्या निजात का जरिया बनेंगे? मुसलमानों इन बच्चों को अल्लाह का कुरान सिखाओ, अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत के अंदर ये निजात का जरिया बनेंगे। और ये बात याद रखना, क़यामत के रोज कोई चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई जो है बड़ा अधिकारी कोई भी है, तो क़यामत के रोज जो है वो अपने माँ बाप से भागेंगे। हाफिज़ कुरान अपने माँ बाप को तलाश करता फिरेगा, मेरी माँ कहाँ है, मेरा अबू कहाँ है, मेरा जो है ताया अबू कहाँ है, मेरे दादा अबू कहाँ है, मेरे नाना कहाँ है। हाफिज़ कुरान तलाश करता फिरेगा कि मेरे माँ बाप कहाँ है। और मुसलमानों अगर किसी के अंदर अल्लाह के फैसले को बदलवाने की ताकत है तो वो हाफिज़ कुरान के अंदर है, वो हाफिज़ कुरान के अंदर है। क़यामत के रोज जब कहा जाएगा कि इनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, हाफिज़ कुरान कहेगा अल्लाह ये तो मेरा अब्बू है, ये तो मेरे दादा है, ये तो मेरी अम्मी, मैं जन्नत के अंदर जाऊं और ये जहन्नम के अंदर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मुसलमानों अल्लाह हाफिज़ कुरान की बरकत से 10 ऐसे लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे हाफिज़ कुरान की सिफारिश से। और जो है हाजियों को कहा जाएगा जाओ तुम्हारा मकाम जन्नत में फला जगह है, तुम्हारा मकाम फला जगह है, नमाजियों तहज्जुद गुजारो, तुम्हारा मकाम जन्नत में फला जगह है, चिल्ला लगाने वालों, साथ लगाने वालों, तुम्हारा मकाम फला जगह है। हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा ए मेरे बंदे पढ़ता जाओ चढ़ता जाओ, ए मेरे बंदे पढ़ता जाओ चढ़ता जाओ, जहाँ कुरान की आखिरी आयत होगी वहाँ तेरा मकाम होगा। तो अल्लाह का मुबारक कलाम बहुत ऊंचा कलाम है, तो इसलिए खुद भी जुड़े, अपने बच्चों को भी जोड़े, दीन से जोड़े। मुसलमानों एक वाक़या थोड़ा सुना करके अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। दो मदीने की गली के अंदर 2 बच्चे खेल रहे, दीन के ऊपर मेहनत करने वाले, दीन के ऊपर जो है जान को लुटान देने वाले, इस कुरान की मोहब्बत में जो कुरान जो ईमान जो दीन आज हमारी नस्लों से निकलता हुआ जा रहा। मुसलमानों इस कुरान करीम की मोहब्बत में जो है आज हमारे दिलों से निकलता हुआ जा रहा। मुसलमानों ये इस्लाम, ये कुरान, ये दीन ऐसे नहीं आया है। मेरे नबी हमारे इस्लाम को बुरा कहा इस कुरान की वजह से, जब अल्लाह और अल्लाह के उस चेहरे को बुरा कहा जिस चेहरे की कसम अल्लाह के कुरान ने खाई है, उस चेहरे को बुरा कहा गया, उस चेहरे को बुरा कहा जिस चेहरे के बारे में जाबिर बिन सम्रा कहते हैं कि रात का वक्त था, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हज़रत अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवार के नीचे आराम कर रहे थे। जाबिर बिन सम्रा कहते हैं कभी मैं अर्श के चांद को देखता हूँ, कभी मैं फर्श के चांद को देखता हूँ, कभी मैं आसमानों के चांद को देखता हूँ, कभी मैं हज़रत अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखता हूँ। जाबिर बिन सम्रा कहते हैं जब कसम ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आसमानों के चांद से ज्यादा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक खूबसूरत नजर आ रहा था। लोगों ने इस कुरान के लिए, इस दीन के लिए जो आज हमारे नौजवानों की जिंदगियों से निकलता हुआ जा रहा, आपको पत्थर मारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की गली के अंदर ऐलान किया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्के की गली के अंदर ऐलान किया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। हज़रत अलैहिस्सलाम अल्लाह जो है दीन की दावत देते हुए जा रहे, लोग पत्थर मारते हुए जा रहे। मुसलमानों कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है, जब पत्थर लगता है जब मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। किसी ने जाकर के घर में कह दिया आपके अब्बा को पत्थरों से मार जा रहा है, घर में कोई मर्दान की सूरत मौजूद नहीं है, आपकी साहबजादी निकल कर गया है, देखा मेरा अब्बा
का चेहरे मुबारक खून से आलूद है, मेरे अब्बा के कपड़े खून से आलूद है। आगे के चिमट खाती है और रोना शुरू करती है, अपने सर से ओढ़नी को उतारती है, उसके 2 टुकड़े करती है, एक टुकड़ा अपने सर पर रखती है, एक टुकड़े से मेरे नबी हमारे इस्लाम का चेहरे मुबारक साफ करती जाती है और रोती जाती है और कहती जाती है, ए मेरे अब्बा आप कब तक ये मारे खाते रहोगे, ए मेरे अब्बा आप कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त करते रहोगे। तो मेरे नबी हमारे इस्लाम ने फरमाया, और मेरी बेटी रो नहीं, और मेरी बेटी रो नहीं, एक दिन आने वाला है कि तेरे अब्बा का लाया हुआ दिन घर घर पहुंच कर रहेगा। आज मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर से अल्लाह के मुबारक कलाम की तिलावत के बजाय आज मोबाइल बजाया जा रहा है। आप जब शादी होती है, दूल्हे मियां दुल्हन को रात में अगर तोहफे में देता है तो मोबाइल देता है, और फिर कहते हैं ये तो काम चोर है, ये काम करना नहीं चाहती है, ये चाय नहीं बनाती है, ये खाना नहीं बनाती है। अरे काम चोर तो तुम्हें बनाया, काम चोर तो तुम्हें बनाया, मोबाइल तुम्हें ला करके दिया है। अल्लाह के मुबारक कलाम की तिलावत करेगी, या तुमने 20,000 का मोबाइल तो ला करके दिया है, या उसके अंदर नेट देखेगी। अरे तुम खुद सोचो कि तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो इसलिए मेरे मोहतरम, अपने घरों का माहौल बनाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह करोगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के मुबारक कलाम की निस्बत पर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह का मुबारक कलाम की जो मोहब्बत करेगा, कदर करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। और जिन घरों के अंदर अल्लाह के मुबारक कलाम की कदर की जाती है, खुदा की कसम अल्लाह घरों की हिफाजत करते हैं। जिन बस्तियों के अंदर अल्लाह का मुबारक कलाम पढ़ा और पढ़ाया जाता है, जिस महल्ले के अंदर और जिस बस्ती के अंदर अल्लाह का मुबारक कलाम पढ़ा और पढ़ाया जाता है, अल्लाह बस्तियों की हिफाजत करेंगे। तो इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी नियामत है, और इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये माँ बाप के फराइज़ में से है। अगर ये बच्चे बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं माँ बाप की बेतवज्जोही की वजह से, कल क़यामत के रोज़ ये बच्चे अपने माँ बाप का गिरबान पकड़ेंगे, अपने माँ बाप का गिरबान पकड़ेंगे। तो इसलिए हम सबों को चाहिए कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखें, और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये मदरसे निभा रहे हैं। हमारे हम सब की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, महल्ले वालों की तरफ से, बस्ती वालों की तरफ से, ये जो मदरसे हैं ये उस जो है जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो हम सबका जिम्मेदारी बनती है हम इन मदरसों का ख्याल रखें, हम जो है इन बच्चों का ख्याल रखें। एक वाक़या और ज़हन में आ गया और बस उसको जो है सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अभी जैसा कि लोग रोने लगा था और जो है उसका असर सबसे ज्यादा मदरसों के ऊपर आया था। एक मर्तबा पहले भी कहत पड़ा था, जो है कांदरे का वाक़या है, मरकज के सामने, मरकज वाली मस्जिद के सामने वहाँ एक लाला रहता था। वहाँ आज उनकी दुकान, उनके बच्चों की दुकान है, अब लाला तो नहीं रहा है, और जो है उनके बच्चों की, उनके पोतों की और उनके आगे जो उनकी दुकानें हैं, आज भी मिठाई की दुकान है। अब पता चला है आज भी उनकी मिठाई की दुकान है। तो एक मर्तबा जब कहत पड़ा, मदरसे से राशन खत्म हो गया, तो मदरसे वालों ने मदरसे की छुट्टी करनी पड़ी, बच्चों की छुट्टी कर दी और बच्चों को उनके घर भेज दिया। 2-4 बच्चों को रोक लिया है कि काम की वजह से और किसी की वजह से, ताकि मदरसा खुला रहे। एक रोज ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ उस वक्त है इन्वर्टर बैटरी का इंतजाम तो नहीं होता था, न बिजली का इंतजाम था, उस वक्त तो चिराग जलता था और तेल भी खत्म हो गया। तो एक तालिब इल्म उस दुकान पर गया लाला के पास और कहा, लाला जी आप इजाजत दे दें ताकि मैं अपना सबक, ये जो रोशनी आ रही है जरा सी, इसमें खड़ा होकर के अपना सबक याद कर लिया करूं। लाला जी ने उस चिराग को थोड़ा बाहर किया और एक जो है मेज रखी, टिपाई रखी, कहा इस पर बैठकर याद कर लिया करो। सुबह को जुमे का दिन था, जुमे की नमाज जब हुई और सलाम फेरा तो जो है वो लाला आगे खड़ा है और कहा, भाई मेरा कलमा सुन लो, मेरा कलमा सुन लो। उस कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसका तर्जमा सुनाया, तो किसी ने कहा, आपने आज तक ऐसा नहीं किया जैसा कि आज किया है। लाला जी बात तो बतलाओ, क्या बात है? फरमाया, एक तालिब इल्म मेरी दुकान पर आया, मैंने और उसने कहा कि मैं यहाँ इजाजत दे दे, अपना सबक याद कर लिया करूंगा। मैंने थोड़ा चिराग को बाहर किया और जो है मेज को रखा, सिपाही को रखा कि इस पर बैठकर
کر یاد کر لیا کر۔ تو رات میں سویا تو ایک بہترین خوبصورت چہرے والے، بہت خوبصورت نورانی چہرے والے خواب کے اندر آئے اور یہ کہا کیا تجھے جب تو نے میرے مہمان کے لیے راستہ نکالا ہے کیا اللہ تجھے اسے چھوڑ دیں گے؟ تو جو ہے اونچے مبارک چہرے والے نے اور خوبصورت چہرے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ سکھایا اور اس کا ترجمہ سکھایا ہے کہ جب تو نے میرے مہمان کے لیے راستہ نکالا ہے تو اللہ نے تیرے لیے ہدایت کا راستہ نکال دیا ہے۔ اور یاد رکھنا آج کے بعد دنیا کے اندر نہیں رہے گا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لالا ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، مگر جو ہے اے اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں چراغ کو تھوڑا باہر کیا، دیوائی کو رکھا، مہمان رسول کے لیے اس دیوائی کو رکھا، اللہ نے اس کے ہدایت کے لیے راستہ کھولا ہے۔ مسلمان خدا کی قسم ہم ان بچوں کے لیے، ان طالب علموں کے لیے، اللہ کا مبارک کلام پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہم جو ہے کوئی راستہ طے کریں گے تو اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو سب تیار ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی طالب علم کے لیے کوئی راستہ طے کر دے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چار دیواری کا انتظام، پڑھانے والے کا انتظام، روشنی کا انتظام، جو ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سب چاہتے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ راحت اٹھا کر مت لائے، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، ہاں تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں قربانی دینی پڑے گی۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے مسلمانوں، اگر جان دے کر جنت مل جائے خدا کی قسم سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ اگر اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں جان دینا پڑ جائے تو گے انشاءاللہ ہاتھ بھائی اور کون تیار ہے؟ اور اگر یہ ہاتھ دینا پڑ جائے دو دو گے، اور اگر یہ دینا پڑ جائے دو دو گے، اور اگر مال دینا پڑ جائے، اب دیکھو ہاتھ کس کس کے اٹھے، ہم مال سے بڑی محبت ہے۔ چلو ہم کون ہوتے ہیں کہ جان مانگے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہاتھ مانگے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مال مانگے، صرف چٹکی مار کر کے دیکھتے ہیں کون اصلی کون نقلی۔ اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں صرف یہ بتلائیں کہ 11,000 روپے کون دے گا، بس چلو دیکھ کون جلدی سے کھڑا ہو، کھڑا ہو بھائی، کھڑا ہو، کھڑا ہو، نعرہ تکبیر۔ ایک بات یاد رکھیں، جب سے یہ آواز دبی مسلمان دب گیا۔ یہ نعرہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، یہ اللہ کی بڑائی کو بلند کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو زبان بند رہتی ہے وہ جو ہے وہ خود سوچے، جو زبان جو ہے بند رہتی ہے خاموش رہتی ہے وہ خود سوچے۔ یہ اللہ کی بڑائی کو بلند کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، آمین تو کہہ لیں، اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام؟ چلو دہراتون سے ہمارے ایک مہمان ہیں، اللہ ان کو حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، لاعلاج بیماریوں سے بچا دے، پریشانیوں سے بچا دے، ڈاکٹروں سے بچا دے، عدالتوں سے بچا دے۔ اللہ ہمارے بھائی صاحب کی نسلوں کے اندر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے۔ دوسرا نمبر صرف 11,000 روپے۔ دوسرے نمبر پر کون کھڑا ہوگا؟ ہمت کرے، ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی ہمارے حاجی جی کر حاجی محمد نسیم صاحب دوسرے نمبر پر۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ علاج بیماری سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، ڈاکٹروں سے بچائے، عدالتوں سے بچائے۔ اللہ اللہ ہمارے حاجی صاحب کی نسلوں کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے۔ تیسرے نمبر پر کوئی ہے؟ نعرہ تکبیر۔ ہمارے بھائی محمد ساجد صاحب رسول پور کے رہنے والے، 11,000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ اصل میں جو تشکیل ہم نے 11,000 کی ہے، ہمارے مدرسے والوں نے پہلے پابند کر دیا تھا، ورنہ ہم تو 2 لاکھ سے اور 3 لاکھ سے تشکیل شروع کرتے ہیں،
مرزا پور کے پاس ایک گاؤں ہے اصغرپور چاٹووالا، وہاں ہم نے 3 لاکھ سے شروع کی تھی اور 3 گھنٹے میں اللہ کا شکر ہے جو وہاں کے محرر نے بتایا، لکھنے والے نے بتایا 44 لاکھ روپے 44 ماشاءاللہ جو ہے یہ پہلے ہی کہا بھائی انہوں نے 10,000 روپے سے میں نے کہا میں نے معلوم کیا بھائی تشکیل ہوگی کہ آگے دیکھ لو کہاں سے شروع کریں، آگے بھی دستے دیکھ لو کر کے ورنہ ادھر میرٹھ علاقہ مظفرنگر علاقہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے اٹھ کے شروع۔ خیر چلو ہمارے جو ہے بھائی ساجد صاحب تیسرے نمبر پر اللہ قبول فرمائے، چلے گئے شاید کہیں یہی ہے نا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کو حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، راجہ بیماروں سے بچا دے، پریشانیوں سے بچا دے، ڈاکٹروں سے بچا دے، عدالتوں سے بچا دے۔ مولا ہمارے بھائی صاحب کی نسلوں کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے۔ چوتھا نمبر ہے کوئی نوجوان جلدی کھڑا ہو جائے، چوتھے نمبر پر صرف 11,000 روپے آ جائیں، ہمت کریں، نعرہ تکبیر، کیا نام بھائی کا؟ بھائی ماسٹر محمد مرسلین، ماشاءاللہ ان کے بچے بھی پڑھ رہے، اللہ ان بچوں کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ماشاءاللہ یہ جو ہے اللہ ان کو حاجی بنائے، نمازی بنائے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے آمین اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ کو حاجی بنائے، نمازی بنائے، دین کا داعی بنائے، لاعلاج بیماری سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، ڈاکٹروں سے بچائے، عدالتوں سے بچائے۔ مولا ہمارے بھائی صاحب کی نسلوں کے اندر حضرت صابر کجری رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے۔ 5ویں نمبر پر، 5ویں نمبر کون جلدی سے کھڑا ہوتا ہے؟ 5ویں نمبر اللہ قبول فرمائے، ہے کوئی نوجوان کوئی اللہ کا شیر آ جائے، ہمت کرے، ہمت مرداں مدد خدا، جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، آپ ہمت کریں، صرف 11,000 روپے، ہے کوئی نوجوان 5ویں نمبر پر، ہے کوئی 5ویں نمبر پر ہمت کرے میرے محترم۔ ارے کوئی بیڑی پیتا ہے دھوئے کے پٹ نکل جاتا ہے، کوئی پان کھاتا ہے تھوک دیتا ہے، کوئی گٹکا کھاتا ہے تھوک دیتا ہے۔ اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں اللہ کے رسول کے گھر کو آباد کرنے کے لیے صرف 11,000 روپے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا، اللہ تمہارے کاروبار کو آباد کرے گا، صرف 11,000 روپے۔ 5واں نمبر کون نوجوان ہے، کون اللہ کا شیر ہے، 1 منٹ میں کھڑا ہوتا، ہاتھ بھائی ہمت کرے آ جائیں، اور جو ہے ہمت کرے سچے دل سے نام لکھائے آ جائیں۔ ماشاءاللہ دیکھ کون نوجوان ہے، صرف 11,000 روپے، ہے کوئی نوجوان کوئی اللہ کا شیر، صرف 11,000 روپے، بس 2 منٹ کے اندر کون آتا ہے دیکھتے بس آ جائیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں 5ویں نمبر پر 11,000 روپے، ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی اللہ کا شیر۔ ہماری مائیں بہنیں وہ بھی اگر سن رہی ہیں وہ بھی تھوڑی ہمت کرے، جیسے ان کی ہمت ہے، پیسے سے، زیورات سے، جوڑے سے، دیکھے کون ماں اور کون بہن ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے کاموں سے سونے کے کنڈل نکال کر کے بھیجے۔ ہم نے یہ اعلان، ایک گاؤں ہے ناولا مظفرنگر، اس کے پاس اعلان کیا تو 2 عورتوں نے سونے کی کنڈل 2 جوڑی نکال کر کے بھیجی، سونے کی انگوٹھی، سونے کی تلی، سونے کی لونگ۔ اگر کسی ماں اور بہن کے اندر ہمت ہے تو مدرسے کے لیے فوراً نکال کر کے بھیجے، دیکھیں کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون ہمت والی ہے، پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہاں بھائی 11,000 روپے، ماشاءاللہ بھائی محمد احمد، ان کا بچہ پڑھتا ہے محمد ارحان، اللہ قبول فرمائے، اللہ سے نوجوان کی جوانی میں برکت دے دے، اللہ اس کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اس کو حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، علاج بیماریوں سے بچا دے، پریشانیوں سے بچا دے، ڈاکٹروں سے بچا دے۔ مولا ہمارے بھائی صاحب کی نسلوں کے اندر حد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے۔ 6 نمبر پر کوئی ہے؟
قاری عبد الرحمن صاحب سندرپور سے محتمم اور ناظم ہیں وہاں مدرسے کے، دارالعلوم الخیریہ کے مولانا نثار مرحوم صاحب کے صاحبزادہ محترم 11,000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ صحت تندرستی کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ حضرت کی نسلوں کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرمائے۔ 7واں نمبر، اللہ جو 7ویں نمبر پر آتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 طبقے بند کر دے۔ دیکھ کون آتا ہے؟ اللہ سب کے لیے بند کر دے۔ جو 7ویں نمبر پر آتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے 7 طبقے بند کر دے۔ 7ویں نمبر پر صرف 11,000۔ 7ویں نمبر پر دیکھ کون آتا ہے؟ ہمت کر لے، ہمت کرے اللہ آ جائے، ہمت کرے۔ دیکھ کون نوجوان کھڑا ہوتا ہے کون اللہ کا شیر؟ صرف 11,000 روپے، 11,000 روپے۔ ایسے موقع پر ارے کوئی والدہ کو یاد کر لیا کرے جن کی والدہ دنیا کے اندر نہیں، کوئی والد مرحوم کو یاد کر لیا کرے جن کے والد دنیا کے اندر نہیں، کوئی دادی اماں کو یاد کر لیا کرے جن کی دادی اماں دنیا کے اندر نہیں، ارے کوئی دادا ابا کو یاد کر لیا کرے جن کے دادا ابا دنیا کے اندر نہیں۔ مسلمان اس وقت کو یاد کرو جب تو چھوٹا سا تھا، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیروں میں درد ہے، ماں کبھی سر دباتی ہے، کبھی پیر دباتی ہے، اللہ کے سامنے روتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، صحت دے دے، صحت دے دے، اے اللہ میری عمر میرے بیٹے کو دے دے۔ اس ماں کی سال ثواب کے لیے صرف 11,000 روپے۔ دیکھ کون نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کون اللہ کا شیر ہے، آ جائے ہمت کرے، صرف 11,000 روپے، ہمت کرے۔ دیکھ کون اللہ کا نیک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہمت کرے۔ ہمت پردہ مدد خدا، جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہمت کرے ماشاءاللہ، صرف جو ہے اچھا چلو ایک صاحب کو کھڑا ہو جائے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ایک صاحب کھڑا ہو جائے، کون آتا ہے بس آ جائے، ہمت کرے، دیکھیں کون آتا ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی اللہ کا شیر، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، اچھا چلو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ ارے ارادہ تو کر لیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی ارادہ کر لیں ہم پھنس جائیں، آپ ارادہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ارادے کے اوپر اللہ ثواب دے دے۔ سب تیار انشاءاللہ؟ اچھا چلو، انجیکشن کچھ کیڑا نظر آتا ہے، درد زیادہ ہوتا ہے، دوائی مہنگی ہے، چلو 5,000 والے، چلو 5,000 روپے، صرف 5,000 روپے، آ جائیں، صرف 5,000 روپے، آ جائے، ہمت کریں، صرف 5,000 روپے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، صرف 5,000 روپے۔ حافظ شعبان حلال پور سے ماشاءاللہ 5,000 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ کی نسلوں کے اندر عالم بعمل پیدا فرمائے۔ بھائی دوسرے نمبر پر پہلے سے آ رہے بھائی ماشاءاللہ، یہ ہمارے بھائی کا نام بھائی دلشاد کو ہمارے حافظ عمران صاحب اور بھائی دلشاد صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ کھانا نہیں کھایا، شاید بھوک لگ گئی، میں نے بھی ناشتہ کیا ابھی تک، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کو حاجی بنا دے، بنا دے، بنا دے، سے بچا دے، پریشانی سے بچا دے، ڈاکٹروں سے بچا دے، اللہ ان کی نسلوں کے اندر شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے۔ تیسرے نمبر پر کوئی ہے 5,000 روپے، جلدی کھڑا ہو جائے، صرف 5,000 روپے۔ ابھی تو چل رہے تھے کہ جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، ہاتھ بھی دے دیں گے، ہمیں تو صرف چٹکی مار کر کے دیکھا ہے۔ 5,000 روپے صرف، دیکھیں کون آتا، کون آتا، کون اللہ کا شیر۔ 5,000 والے تو سبھی ہو جانے چاہیے، آ جائیں، 5,000 روپے۔ تیسرے نمبر پر ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی اللہ کا شیر، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرما دے، ہے کوئی نوجوان بھائی کم سے کم 5,000 والے، زیادہ بھی نہیں، جتنے 11,000 والے ہوئے اتنے تو ہو جائیں۔ 5,000 روپے صرف، آ جائیں، ہمت کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو 45,000 دینار تھے،
اور جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو 5000 دینار تھے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کفن بھی پورا نہ تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پکار اٹھی تھی، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا ہی دے گا، تیرے احسان کا بدلہ محمد بھی نہ دے سکا۔ یعنی دین کو اوپر اتنا خرچ کیا، خدا کی قسم میں، اور آپ بھی اگر خرچ کریں گے تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی رحمت تمہارے والدین کے قبروں کے اوپر برس نہیں ہوگی۔ صرف 5000 روپے ہے کوئی نوجوان، تو اللہ کا شہر تیسرے نمبر پر ہمت کرے، آ جائے ماشاءاللہ، ہمت کرے، صرف 5000 روپے، 5000 روپے۔ اچھا چلو جو بھی جس کے پاس ہے 2000 سے زیادہ 2000 والا آ جائے، 3000 والا آ جائے، 4000 والا آ جائے، 5000 والا آ جائے، جو بھی جس کی ہمت ہے کھڑا ہو، چلو آ جائے، ہمت کرے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، آ جائے۔ اچھا ان کا بچہ حافظ ہوا ماشاءاللہ، کہاں سے؟ چھاپور سے۔ کتنے بھائی؟ یہ تو کم ہے بھائی، انہیں تو بچہ حافظ ہوا، موٹے سے لگ رہے۔ اچھا پہلے بھی دیے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے بیٹے کو، ان کے بچے کو چاند اور سورج کی طرح دین کی خاطر چمکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے بچے کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اچھا محمد التمش، ان کے گھر والوں نے دے دیے، ہاں عورتیں بھی دے رہی ہیں اور ان کے گھر والوں نے دے دیے۔ اچھا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، صرف 2000 روپے، صرف 2000 والے بھائی جلدی کھڑے ہو جائیں بس، ماشاءاللہ۔ قاری محمد منیر صاحب، اچھا یہاں مسجد میں امام ہیں، 5000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ اچھا ان کا بچہ پڑھ رہا، اللہ اس کو بہترین حافظ قرآن عالم عمل بنا دے۔ آرامین تو کہہ لے، پسینہ مجارہ ڈر رہے آپ لوگ، اللہ اس بچے کو بہترین حافظ قرآن عالم عمل بنا دے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ اتنے کیا نام؟ بھائی محمد شاہ نواز پہٹ سے 2000 روپے اللہ قبول فرمائے، آ جائیں جو بھی جس کے پاس ہے، 1000 2000 1000 والے آ جاؤ، چلو بھائی جلدی جلدی آ جائیں بس، آ جائیں ماشاءاللہ 2000 روپے۔ کیا نام؟ گل سنور، بھائی محمد گل سنور، اچھا ان کا بچے پڑھتا ہے، ماشاءاللہ 2000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں 2000 روپے، صرف 2000 روپے، آ جائیں ماشاءاللہ، صرف 2000 روپے، آ جائیں ماشاءاللہ۔ چھوٹا بچہ آیا محمد اعجاز کا بچہ، یہ طالب علم ابھی حفظ میں شروع ہوا ہے، دعا کریں اللہ اس بچے کو بہترین حافظ قرآن عالم عامل بنا دے، اللہ اسے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ 2000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ قاری آفتاب صاحب ماشاءاللہ ان کے 4 بچے پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کتنے؟ 2000 روپے قاری آفتاب صاحب، اللہ ان کے بچوں کو بہترین حافظ قرآن عالم عامل بنا دے۔ پہاڑ پور سے قاری زلفان صاحب، ماشاءاللہ یہ ان کا بچہ ہے، انہوں نے بھی 2000 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ اس بچے کو بہترین حافظ قرآن عالم عامل بنائے۔ 2000 روپے، 1000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف 1000 2000، بھائی جلدی کھڑے ہو جائیں، آ جائیں جلدی سے، آ جائیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ایک نوجوان آ رہے ہیں، اچھا ایک نعرہ ایسا لگا دو، ایک 5 پر چلا جائے، نعرہ تکبیر۔ بھائی عبداللہ کے چھلوں پور سے 1000 روپے، آواز بہت خوشی تھی اس لیے 1000 دی۔ قاری محمد مرسلین دھلا مدرسے کے استاد، ماشاءاللہ کتنے؟ 2000 روپے اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی محمد عثمان ورنہ سید ماجرہ، ماشاءاللہ 1000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ حافظ محمد التمش جو یہاں بچہ پڑھتا ہے، ان کے چچا نے 1000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی شمعون کتنے؟ 1000 روپے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ
ماشاءاللہ قاری محمد سلمان صاحب جو یہاں کے استاد ہیں 1000 روپے اللہ قبول فرمائے. آپ سوچتے ہوں گے مدرسے والے تو دیتے نہیں, ماشاءاللہ یہاں نمبر لے رہے ہیں. قربان بھائی محمد قربان رسول پور کے رہنے والے 1000 روپے اللہ قبول فرمان. کا بچہ پڑھتا ہے ارسلان. بھائی محمد فاضل صاحب ہریٹھی سے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں نے بہت سارے پیسے پہنچائے, بس سونے کے کنڈل نہیں آئے, کمیاں رہ گئی, ورنہ پیسے بہت پہنچا دیے. اللہ کے دینے کو قبول فرمائے. اللہ دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے. اللہ کی نسلوں کے اندر حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جیسی بچیاں پیدا فرماتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ, اللہ جزاک خیر عطا فرمائے. بھائی حافظ محمد التمش کے تایا کے لڑکے ہیں, یہ جو ہے 1000 روپے اللہ قبول فرمائے. حافظ شعبان صاحب نے جو 5 حلال پور والے جو 5000 روپے دیے وہ حافظ التمش کے بھائی ہیں, اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور کوئی ہے 1000 2000 جس کی ماشاءاللہ. بھائی علی شان عالم پور والے 1000 روپے اللہ قبول فرمائے. اور کوئی ہے چلو اچھا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ دیا کریں گے. جاتے جاتے اس بزرگ ہستی کو یاد کر لیا جائے. اللہ نے مجھے تجھے کیسا نبی دیا ہے, ماں سے زیادہ ممتا کر کے گئی, باپ سے زیادہ شفقت کر کے گئی, ماں سے زیادہ رو کر کے گئی. قیامت کے روز جہنم چیخ مارے گی, سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے فرشتے زمین پر گر جائیں گے, سب پکاریں گے اے اللہ مجھے بچا. آدم علیہ السلام بھی پکاریں گے یا ربی نفسی نفسی, حضرت علیہ السلام بھی پکاریں گے یا ربی نفسی نفسی, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پکاریں گے یا ربی نفسی نفسی, موسیٰ علیہ السلام بھی پکاریں گے یا ربی نفسی نفسی, عیسیٰ علیہ السلام بھی پکاریں گے یا ربی نفسی نفسی. مسلمانوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سب پکاریں گے اے اللہ مجھے بچا, اے اللہ مجھے بچا. میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام پکاریں گے اے اللہ میری امت کو بچا. میں نبی کی محبت میں 500 روپے 500 روپے 500 روپے ماشاءاللہ. مولا تیرے لالے کی محبت میں 500 روپے 500 روپے 500 روپے, چاہے وہ 10,000 والا ہو, چاہے وہ 5,000 والے ہوں, چاہے وہ 2,000 والے ہوں, میرے نبی کی محبت میں صرف 500 روپے 500 روپے. آ جائیں جلدی کھڑے ہو جائیں. 500 روپے میرے نبی کی محبت میں, ادھر سے بھی آ جائیں ادھر سے بھی آ جائیں, صرف 500 روپے 500 روپے 500 روپے 500 روپے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا اس مجمع میں ابھی 2 صاحب آئے ہیں, مولا تیرے لالے کی محبت میں, مولا اس محبت میں برکت دے دے, مولا اس محبت کو قبول کر لے. 500 روپے 500 روپے 500 روپے 500 روپے. مولا اس محبت میں ماشاءاللہ یہ مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرے لالے کی محبت میں 500 روپے 500 روپے 500 روپے 500 روپے 500 روپے ماشاءاللہ 500 روپے 500 روپے ماشاءاللہ. مولا تیرے لالے کی محبت میں جب تیرے لالے کا نام آیا تو یہ اپنے خون پسینے کی کمائی لے کر کے فوراً کھڑے ہو گئے. 500 روپے 500 روپے 500 روپے. اگر 500 کا نہیں ہے تو 100 لے کے آ جاؤ, 200 لے کے آ جاؤ تاکہ سب کا حصہ ہو جائے. آ جاؤ 1 منٹ جلدی کھڑے ہو جائیں. سبھی حضرات کوئی 100 کا لے کے آ جائے, کوئی 200 کا لے کے آ جائے, کوئی 500 کا لے کے آ جائے. 100 روپے 200 روپے ماشاءاللہ جزاک اللہ, اللہ جزاک خیر عطا فرمائے. 200 روپے مولا تیرے لالے کی محبت میں 200 روپے 200 روپے ماشاءاللہ. 1000 مکنائی 600 روپے ماشاءاللہ 600 روپے. مولا تیرے لالے کی محبت میں کوئی 500 کا لے کے آ رہا ہے, کوئی 100 کا لے کے آ رہا ہے, کوئی 200 کا لے کے آ رہا ہے. آپ یہاں دے یہاں ادھر آئے ماشاءاللہ. 100 روپے 100 روپے 500 روپے 500 روپے 200 روپے 200 روپے اللہ قبول فرمائے. 100 روپے 100 روپے 200 روپے. آ جائے ماشاءاللہ. مولا تیرے لالے کی محبت میں, تیرے لالے کی محبت میں اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو موبائل لے کے آ جاؤ, موبائل لے کے آ جاؤ. موبائل بھی نہیں ہے تو جو ہے گھڑی لے کے آ جاؤ, گھڑی لے کے آ جاؤ. اگر گھڑی بھی نہیں ہے تو پرس لے کے آ جاؤ. 500 روپے 500 روپے 500 1000 200 روپے 200 روپے 100 روپے. آ جائیں ماشاءاللہ. 100 روپے یہاں دے چلے, 100 روپے 200 روپے 200 روپے. آ جائیں صرف حضرات کھڑے ہو جائیں تاکہ سب کا حصہ ہو. ماشاءاللہ
چھوٹا بچہ ہے میرے نبی کی محبت میں یہ چھوٹا بچہ لے کر کے آیا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بولا لالے کی محبت میں 100 روپے 200 روپے 200 روپے 200 روپے 200 روپے آ جائیں ماشاءاللہ کوئی موبائل والا ہے کوئی جو ہے موبائل لا کر کے دے دے آ جائیں ماشاءاللہ کوئی جو ہے گھڑی لا کر کے دے دے آ جائیں ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں اگر سونے کے کنڈل نہیں دے سکتے تو سونے کی انگوٹھی تو دے سکتے ہیں سونے کی انگوٹھی لے کے آ جائے سونے کی تلی لے کے آ جائے ماشاءاللہ 100 روپے 100 روپے 100 روپے مولا تیرے کی محبت میں مولا اس محبت کو قبول کر لے مولا اس محبت میں برکت دے دے 100 روپے 100 روپے 100 روپے آ جائے ماشاءاللہ 100 روپے آ جائے ماشاءاللہ 200 روپے 200 روپے آ جائے صرف ہزار کھڑے ہو جائے آ جائے ہمت کرے جانے کا ماحول نہ بنائے آ جائے ماشاءاللہ اب جو ہے 100 روپے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے مولا تیرے لالے کی محبت میں مولا اس محبت کو قبول کر لے 500 روپے 500 روپے 200 روپے 200 روپے 200 روپے 500 روپے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اچھا ایک چھوٹا سا عمل ہے سب تیار ہیں ایک چھوٹا سا عمل ہے ہو سکتا ہے اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے اور قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بن جائے سب تیار ہیں انشاءاللہ کون کون تیار ہے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں ہو سکتا ہے اچھا سنیں جنہوں نے کیا وہ بھی سن لیں اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی سنیں جن کے پاس ہے وہ بھی سنیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی سنیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا تیرا معاملہ ہے اللہ جانے تو جانے مسلمانوں ہو سکتا ہے تم نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور تم اللہ کی محبت میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کر کے خالی مٹھی اس رومال میں لا کر کے کھول دیا تو ہو سکتا ہے اللہ کو تمہاری ادا پسند آ جائے اور قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بن جائے اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس رومال میں خالی مٹھی سب کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ حضرت تشریف لا رہے ہیں ایک مرتبہ سب کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ 10 روپے اس میں لا کر کے ڈال دے کوئی 10 روپے آ جائے سب حضرات 10 روپے صرف 10 روپے اگر نہیں ہے خالی مٹھی لا کر کے کھول دے خالی مٹھی آ جائے ماشاءاللہ 10 روپے آ جائے سے کھڑے ہو جائیں بھائی کھڑے ہو جائیں بھائی یہ محلہ بھی کھڑا ہو جائے اگر نہیں ہے خالی مٹھی لا کر کے کھول دے ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں یہ محلہ بھی کھڑا ہو جائے آ جائے ماشاءاللہ 10 روپے ادھر سے بھی آ جائیں یہ برابر والے بھی آ جائیں ماشاءاللہ یہ محلے والے بھی آ جائیں جیسی ان کی ہمت ہے ارے 10 روپے 5 روپے اگر 10 جو ہے کچھ بھی نہیں ہے تو خالی مٹھی لا کر کے کھول دے آ جائے ماشاءاللہ ارے 10 کا آیا 20 کا آیا 50 کا آیا 500 کا آیا جو ہے 500 کا نہیں آیا ایک 500 کا نوٹ آ جائے ایک 500 کا نوٹ آ جائے ایک 500 کا نوٹ ہے کسی کے پاس ارے اپنی جیب تو دیکھیں اللہ کے بندوں اپنی جیب کے اندر دیکھیں اللہ تمہاری جیبوں کے اندر برکت دے گا 500 کا نوٹ ہے کسی کے پاس ہے کوئی نوجوان ہے کوئی اللہ کا شیر اچھا جیبوں کے اندر ہاتھ تو ڈالیں ایک 500 کا نوٹ ڈالیں صرف ماشاءاللہ لو جی ایک 500 کا نوٹ آ گیا کوئی اس کا جوڑا بنا دے کوئی اس کا جوڑا بنا دے ہے کوئی نوجوان کوئی اس کا جوڑا بنا دے آ جائے ماشاءاللہ 500 کا نوٹ آ جائے ہمت کرے آ جائے ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ مدد یہ جو ہے مہمان رسول طالب علم یہ بھی جو ہے ماشاءاللہ یہ جو ہے 10 روپے 20 روپے یہ بچے بھی دے رہے یہ بھی حصہ دے رہے ہے کسی کے پاس ایک 500 کا نوٹ تاکہ جوڑا بن جائے ہے کوئی نوجوان کوئی اللہ کا شیر اپنی جیب کے اندر دیکھے 500 کا نوٹ لا کر کے دے ایک 500 کا نوٹ آ جائے ہمت کرے ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ جزاک خیر عطا فرمائے ایک 500 کا نوٹ دیکھ یہاں دے دے ماشاءاللہ اللہ نے جوڑا بنا دیا یہ 500 کا نوٹ اٹھائیں 500 کا نوٹ یہاں دے دے ماشاءاللہ جزاک لو جی ماشاءاللہ جوڑا بھی ہو گیا اور تیسرے نمبر پر بھی آ گئے جو ہے چوتھے نمبر پر بھی 5واں نمبر ہے کسی کے پاس 5واں نمبر اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے دے 5واں نمبر پر ہے کوئی نوجوان کوئی اللہ کا شیر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمت کرے ایک 500 کا نوٹ آ جائے اور رومال بند چلو ایک 500 کا نوٹ آ جائے رومال بند اشفاق بھائی کا بچہ پڑھتا ہے بھائی اشفاق نے 1000 روپے اللہ پوچھو اچھا 500 ایک دیے 1000 ایک دیے 1500 روپے اللہ قبول فرمائے ہمیں تو 500 کی سبب وہ ہے 500 کے سوال 500 آواز آ جائے ہمت کرے ماشاءاللہ ہمت کرے 5واں نمبر پر رومال بند تم بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا مجھے شرم آ رہی ہے حضرت تشریف لا چکے بس تھوڑی ہمت کر دیں ایک 500 کا نوٹ دے دیں میری ضمانت آ جائے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ اس بچے کو بہترین حافظ قرآن
यही पढ़ता है। अबू ज़र भाई मोहम्मद आरिफ मंनान साहब का बेटा है, माशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह इस बच्चे को बेहतरीन हाफिज़ कुरान आलिम अमल बनाए। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक दरखास्त और है, सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? डरो नहीं, घबराओ नहीं, सब तैयार हैं? सब हजरात इरादा करें अपने बच्चों को कुरान करीम जरूर पढ़ाएंगे। पढ़ाओगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने बेटे या बेटी को नाज़िल कुरान करीम पढ़ाएगा, अल्लाह के वालिदैन के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। पढ़ाओगे? अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।